ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ سر جھکا کیجیے، نہ منہ چھپا کیجیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجیے. تمام احباب انتہائی توجہ سے بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام نے صرف اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے لیے میدان کا حکومت وقت کو تو چال تو یہ تھا کہ وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ جب اتنی اہم اور حساس مسئلے پر آپ باہر آ رہے ہیں تو ہم بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے اس کی بجائے کنٹینر لگا کر اور گرفتاریاں شروع کر کے ہمارے قائدین اور ہمارے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. مگر الحمدللہ اس پرامن لانگ مارچ کو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ کامیابی بخشی کہ وہ اپنے جہاں پر وہ جب مقام فیض آباد پر پہنچا تو فیض آباد کے مقام پر رات کو جب ہمارے ساتھ 2 ذمہ داران آئے اور انہوں نے بات کی اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ صبح 9 بجے پھر آپ سے بات کرتے ہیں اور صبح 9 بجے ہم اپنی امیر محترم کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی وہ چلے گئے اور 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ حکومت کی طرف سے اس پرامن مظاہرین پر تشدد کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جس کو تقریباً 24-25 ہزار شیل ہم نے صرف میڈیا کو دکھائے اسی وقت. اور وہ بارش کی رات اور وہ سخت ترین رات میں وہ جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. پھر جب صبح الحمدللہ ہمارے کارکن ڈٹے رہے اور حضور قبلہ امیر المجاہدین بیماری کے باوجود الحمدللہ پہنچ گئے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا دوسرے دور کا. اور اسی رات یعنی 16 کو ہمارے ساتھ جو اسی وقت کے 2 وفاقی وزراء انہوں نے ان کے سائن موجود ہے اس معاہدے پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 مہینے کے اندر پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے اور سرکاری سطح پر مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور جتنے بھی اسیران آپ کے ہیں ان سب کو رہا کر دیا جائے گا. ہم نے ادھر سے پرامن طور پر اپنا دھرنا اور اپنا احتجاج جو ہے وہ منتشر کر دیا اور قبلہ امیر المجاہدین بھی واپس آ گئے اور تمام کارکنان بھی واپس آ گئے. اس میں پھر درمیان میں یہ ہوا کہ قبلہ بابا جی ہم سے جدا ہو گئے اور وہ لمحات سب کے لیے اتنے اچانک تھے اور اتنے یعنی ناقابل یقین حد تک سب لوگ اس سختے میں تھے. مگر میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاندان کی عظمتوں کو اور پھر اپنے مرد مجاہد قائد عظیمت اپنے لیڈر اپنے قائد حضرت حافظ صاحب حسین رضوی حفظہ اللہ کہ انہوں نے صرف اپنے بابا جی کے چیلم پر کہ ابھی جو زخم ان کا تازہ تھا. ظاہری بات ہے جب ہم نہیں بول سکتے تو وہ بچے ہیں وہ کیسے بول سکتے ہیں. لیکن یہ اسی خاندان کا اللہ کریم نے ان کو یہ وہ شرف بخشی ہے کہ انہوں نے اپنے قبلہ بابا جی کے چلم مبارک پر حکومت وقت کو وعدہ یاد دلایا کہ ہمیں وعدہ یاد ہے اور ہم 16 فروری تک آپ کا انتظار کریں گے ورنہ دیگر 16 تک ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں. بصورت دیگر ہم بنتا ہے کہ ہم اس مسئلے میں احتجاج کریں پرامن طریقے سے اور آپ کو وہ وعدہ یاد دلائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا جس پر وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب اور اسی وقت کے جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ ان کی دستخط موجود ہے.
اس اعلان کے بعد حکومت نے ہمارے ساتھ رابطے شروع کیے اور مجھے امیر محترم نے لاہور بلایا اور ہمارے باقی مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز کو بھی بلایا. یہاں پر مذاکرات کے لیے وہ بلا رہے ہیں تو آپ آ جائے, ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالیں. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ وزیر پھر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بضد تھے فیض آباد جانے کے لیے, یہ ان کا شوق ہے کہ یہ فیض آباد یہ فوراً نکلتے ہیں روڈوں پر. تو میں اس وجہ سے یہ وضاحت کر رہا ہوں, میڈیا کے سارے ہمارے بھائی موجود ہیں اور وہ قوم کو یہ باتیں آگے فارورڈ کرے, ان کو کہہ دے کہ ہم نے کتنا صبر کیا اور کس انداز سے کیا کہ جب ہم ادھر سے آئے مذاکرات کے لیے تو پہلی جو سب سے پہلی بات تھی حکومتی وزراء کا وہ یہی تھی کہ آپ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے, اور اس معاہدے پر ہم انتہائی شرمندہ ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے. تب ہم نے کہا کہ جب ایک معاہدہ ایک عام بندہ کر جاتا ہے اس کی معاہدے کی بے حیثیت ہوتی ہے, پھر جب ایک ریاست معاہدہ کرتا ہے تو ریاست پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہے اتنی آسانی سے کہ ہم شرمندہ ہیں, اور پھر مسئلہ بھی ہمارا اپنے ذات کا مسئلہ نہیں ہو, ہمارے اپنے کوئی وسائل کا مسئلہ نہیں ہو, ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں کچھ دے دو, کچھ لو, کچھ دو کا معاملہ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم کیسے اس سے پیچھے ہٹ جائیں, یہ تو ہماری بنیاد ہے. تب انہوں نے آگے سے ہمیں بڑی آفرز دینے کی کوشش کی, ہمیں وہ آفرز کی میں تفصیل بار بتا چکا ہوں. تو یہاں تک بات ہوئی کہ ہم آپ کو فلاں چیز دیں گے, سند دیں گے, اتنے پیسے دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن آپ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے. اسی وقت ہم نے الحمدللہ ہمارے اور امیر محترم کا یہی تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے. تب ہمارے ساتھ تیسرا دور شروع ہوا, اور جس میں جو اسی وقت کے وزیر داخلہ ہے شیخ رشید یہ بھی شامل تھا, اور نور حق قادری, مزید ہمارے پنجاب کے بھی لوگ شامل تھے. تو اسی میں اور کچھ ہمارے ریاست کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے. جب یہ معاہدہ اسی وقت ہمارا, انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے. بہرحال ہم ٹائم دینے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں تھے, لیکن انہوں نے ہمارے سامنے کہا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم چاہتے یہی ہے کہ اس میں ہمیں آپ ٹائم دے دیں. ہم نے مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کر کہ یہ واقعی انتہائی اہم مسئلہ ہے, اگر یہ ٹائم دینے سے بھی حل ہو جاتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے. ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ٹائم دینے کے لیے تیار ہے, لیکن جو پہلا ٹائم ہوا تھا وہ ان دو وزیروں کے ساتھ ہوا تھا, اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں, حالانکہ یہ بات انتہائی عجیب ہے ہمارے لیے. لیکن اب ہم ایکسٹینشن کب کریں گے, معاہدے میں توسیع تب ہوگی جب وزیر اعظم خود اس کا اعلان کریں. تب آخری حد تک جب ہماری بات الحمدللہ ہم اپنی ایمانی طاقت سے اس پہ ڈٹے رہے تو یہ آخر میں تسلیم ہو گئی کہ ٹھیک ہے. اور اسی وقت جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے باقاعدہ ٹی وی پر اعلان کیا کہ پی ایل پی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور ہم اس کو 2 مہینے ہم نے ان سے ٹائم مانگا ہے اور اس 2 مہینے میں ہم اس کا مسئلہ حل کریں گے. یہاں تک تو بات چیت ہماری ہو گئی. اس کے بعد ہم الحمدللہ اپنے وعدے کے مکمل طور پر پابند رہے. اس 20 سے پہلے ہم نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے وعدے کی ہم ایکشنی نہیں کریں گے, لیکن آپ نے اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا ہے. ابھی 12 اپریل, اور اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 11 اپریل کو ہمارے پھر ان سے مذاکرات ہو گئے. 11 اپریل کو ابھی ہمارے مذاکرات جاری تھے, اور انہوں نے ایک عام قرارداد لے کر جس کو مذمتی قرارداد کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیا. یہ ابھی ٹی وی پہ جا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ان کی مذاکرات مانگ لیے تھے. تو میں واضح کر دوں کہ یہ جو قرارداد ہے یہ تو 5 مہینے پہلے یہ ہم سے طے کر کے یہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایک مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں. ہم نے کہا ہم بات مذمتی قرارداد کے نہیں کر رہے ہیں, ہم بات اپنے معاہدے کی کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ایک مذمتی قرارداد ہے, اس میں ہمارے معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے. ہم سے جو معاہدہ ہوا ہے ہم اسی معاہدے کی پابند ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. اس لیے اس معاہدے کی تو اس کاغذ میں تو اس قرارداد میں تو معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے, سفیر کا ذکر بھی نہیں ہے. تو ہم کس لیے یہ کہیں کہ ہمارے معاہدے پر عمل ہو رہا ہے. ایسی قراردادیں تو پہلے پاس بھی ہو چکی ہے اور آپ پیش بھی کر چکے ہیں. اس لیے ہمیں وہ قرارداد جو ہمارے معاہدے کی روح کے مطابق ہو, جس میں سفیر کی ملک بدری کا ذکر ہو. تب الحمدللہ
तब ये बात हमारी जारी थी और हम उधर से आए और उसी दिन सुबह भी मेरी 9 बजे तकरीबन इनसे बातचीत हुई कि इस तरह उन्होंने कहा वो क्या हुआ। मैंने कहा हमारा अमीर मोहतरम रात मंडी बाबुद्दीन में थे, वो सो रहे हैं, इंशाल्लाह जो ही वो जाग जाते हैं तो मैं उनसे पूछ लेता हूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये हमारी तरफ से यानी इस हद तक इस हवाले से बातचीत जारी थी। लेकिन अभी मैं रास्ते में था कि फोन आया कि अमीर मोहतरम को गिरफ्तार किया गया है। ये हुआ 12 अप्रैल को। तो मैं हैरान हुआ, मैं फोन पे फोन करता रहा इनको कि यार अभी तो हमारी बातचीत जारी है, अभी तो 20 भी जो है ना 20 अप्रैल भी नहीं आया, तो क्यों आप इतनी बदहज और बदशिकनी कर रहे हैं। मगर हम उसी वक्त किसी बंदे ने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया और सब जो है ना वो अपनी जो उन्होंने करना था उसी पर अड़े रहे। चूंकि हमारी बात ये हो गई थी कि अगर किसी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और वो उस मुआहदे में शामिल है तो फिर ये मुआहदा उसी वक्त जो है ना वो टूट जाएगा, फिर उसी वक्त हम उसके लिए निकलेंगे। तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं, अक्सर मीडिया के लोगों में इन्होंने ये गलत खबरें फैलाई हैं कि देखो एक बंदे की, एक अमीर की गिरफ्तारी पर इन्होंने पूरा मुल्क जाम कर दिया। तो मैं इनको वाज़ेह कर दूं कि हमने अमीर मुहतरम की गिरफ्तारी पर मुल्क जाम नहीं किया, हमने एक शिकनी पर और फिर जो हमारा मुआहदा उसके हक में हमने जो है ना जगह जगह पे एक पुरअमन करने शुरू कर दिए। वो इसलिए नहीं था कि हमारा अमीर जो है ना वो रिहा करो तो हम घरों को जाते हैं, वरना ऐसे मौके थे कि जो ही धरने शुरू हो गए इन्होंने कहा हम आपके अमीर को बस रिहा कर देते हैं, ये हम रिहा करवा देते हैं, आप धरने उठाओ। हमने कहा नहीं, जब तक अब हमारे मुआहदे पर अमल नहीं होता, ये लोग जो निकले हैं आपने एडशकनी की है, ये इसलिए निकले हैं कि आप लोग इसमें जो है ना वो बदहजी का शिकार हुए हैं और अभी आप हमारे मुआहदे का क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि हमारे उस पुरअमन धरनों पर कयामत खेज मजालिम ढाए गए, हमारे कारकुनों पर पुलिस ने शैलिंग की, रेंजर ने सीधी गोलियां फायर की और जिसके नतीजे में उस निहत्ते कारकुनों को उनको खून में तड़पाया गया। जो हमारे पास इस वक्त तक लिस्ट मौजूद है और हमारे कारकुन जो शहीद हुए हैं उसमें 24 बंदे हमारे शहीद हो चुके हैं जिनकी मुकम्मल डेटा हमारे पास मौजूद है और वो हम 25 बंदे और वो हम देने के लिए तैयार है मीडिया को, क्योंकि अभी आज तक भी लोग ये तस्लीम नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि नहीं इनकी जो ये शहीद जो यहाँ पर शायद कुछ मीडिया को नजर आए ये शहीद है, बाकी इनके कोई शहीद नहीं है, तो हम उसको मुकम्मल प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो हमारे जहाँ पर हमारे कारकुन जख्मी हो गए, जिनको गोलियां लगी, जिनकी वो सारे रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है, हम मीडिया को ये दिखा सकते हैं। इनकी जहां पर उनकी गोलियां लगी हैं और जहां पर उन्होंने ये इतना जुल्म और तशद्दुद किया है वो तमाम के रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है कि किस किस कारकुन को गोलियां लगी हैं। लोगों को एक कारकुन को 2-2, 3-3 गोलियां लगी हैं। कारकुनों की टांगें टूट चुकी है, उनके हाथ टूट चुके हैं और उसके सर जो है ना वो फोड़े गए, यानी मुसलसल। लेकिन आप फिर भी यकीन करें कि उसी वक्त से जब मीडिया भी मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट था, हमें जबरदस्ती इन्होंने कोशिश की कि पुरअमन तहरीक को और तशद्दुद तहरीक बनाया जाए और इस ऐसे तरीके अपनाए गए, कुछ ऐसे लोग दरमियान में लाए गए कि जिन्होंने तशद्दुद की राह अपनाई। और फिर मैं अब भी कह सकता हूं कि हमारे कारकुनों की वजह से या उनकी तशद्दुद से या उनकी मारदार की वजह से एक भी पुलिस जो है वो शहीद नहीं हुआ। अगर इन्होंने कुछ जगह पे ऐसे की भी है तो वो किसी और जगह पे उनकी जो है ना वो जब हक हुए हैं उनको भी हमारे ऊपर डाला गया। हमारे कारकुनों पर 780 के मुकदमात और इसी तरह 302 और अगवा तक के मुकदमात दायर हुए और जुल्म बाला कि हम 25 शहीद भी करवा चुके हैं। 25 शहीद 1-2 दिन में और हजारों हमारे कारकुन ऐसे थे जिनको यानी मामूली जख्म थे और कई 100 बिल्कुल शदीद जख्मी थे। इसके बावजूद मीडिया को और पूरी दुनिया को हमें जालिम दिखाया गया कि हम जालिम हैं, वो मजलूम है। हम इस मुल्क में अगर हमने इस मुल्क में इनके खिलाफ जाना था, तशद्दुद करना था, असलहा उठाना था, तो यकीन करे फिर
ان کے سامنے ہے سارے مسائل، یا کہ ہم تاریخ سے جو ہماری اہل سنت کی تاریخ ہے اس میں کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے اس تشدد کی راہ اپنائی ہو۔ بابا جی کی وہ ویڈیوز موجود ہے کہ آپ نے خود بھی حکم دیا جب ہمارے کارکن ہمارے تو آپ فیض آباد کی اس سرزمین سے آپ کہہ رہے تھے خبردار پولیس والوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں اس طرح پیش کیا گیا جیسے انہوں نے جو مظالم کیے اس طرح پیش کیا جیسے ہم زخم کھا کے بھی ہم ظالم بنے، اور وہ ہمیں مار کر بھی مظلوم رہے، اور اس طریقے سے انہوں نے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ہماری ایک پرامن تحریک کو، جو کہ ایک سیاسی مذہبی قوت ہے، اور پورے پنجاب میں یہ بار بار اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جو ہے نا ان کی اس تحریک کو ہم یعنی یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بھرپور سیاسی قوت ہے، فلاں جگہ پہ تیسرے نمبر پہ ہیں، فلاں جگہ پہ دوسرے پہ ہیں، فلاں جگہ پہ چوتھے نمبر پہ ہیں۔ اس کے باوجود ایک ایسی حکومت نے وہ فیصلہ دیا جو خود 126 دن انہوں نے دھرنا دیا، جو خود اس حکومت نے مکمل طور پر یعنی جس وجہ سے ہمیں انہوں نے کالعدم کرنے کی کوشش کی، اس حکومت کا یہ عالم تھا کہ خود 126 دن دھرنا دیا، خود انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، خود انہوں نے جا کر وہ جتنے بھی یعنی ہماری آگے سب کے سامنے ہے وہ ساری تاریخ کہ کیا کیا انہوں نے سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں، اور انہوں نے کس کس انداز سے اس قوم کو بغاوت پہ ابھارا۔ وہ خود سے تو حکومت میں آ گئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے زخم کھائے اور زخم کھا کے فریاد کے لیے بھی آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ نہیں ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو ماریں گے کوٹیں گے، لیکن آپ نے فریاد بھی نہیں کرنا کسی میڈیا کے سامنے کہ آپ فریاد کریں گے۔ اس کے باوجود اس تحریک پر اتنا ظلم کیا گیا، لیکن ہم نے الحمدللہ ایک محب وطن ہونے کی جو کہ جماعت کی بنیاد بھی یہی ہے، ہم نے وہ ثبوت دیا، اور الحمدللہ ہم نے مکمل طور پر یہ تعاون کر کے کہ جب ہماری بات انہوں نے آخر حد تک جب ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کے فرانس کی سفیر کا جو مطالبہ ہے وہ پارلیمنٹ لے کے جاتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ وہ سارے دھرنے پرامن طور پر اٹھا دیے، اور جو ہمارے یہاں پر آخری دھرنا تھا مرکزی دھرنا، اس کو اٹھانے میں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے کس طرح ان اپنے کارکنوں کی جذبات جو کہ جن کے جذبات کیا تھے کہ ہم حضور پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں میدان میں، مگر پھر بھی ہم نے کہا کہ چونکہ یہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب ہم ایک بڑے مقصد کی طرف جا رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، 73 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ہوا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا جو قرارداد ہے